بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ لورین پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے جس کا شمار دنیا کے شہور ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ لورین برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا، اور لورین بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی سمجھتی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور سفاک قسم کے لوگ ہیں۔ بس اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گردوں اور ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن لورین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی جس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لورین بتاتی ہے کہ یہ سن 2005 کی بات ہے۔ میں برطانوی اخبار ڈومیل کے لیے فلسطینی علاقے مغربی کنارے روانہ ہوئے۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا۔ وہاں کی مسلمان انتہائی ظالم، وہ تمہارا ریپ کر دیں گے، پھر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے۔ وہاں کا بچہ بچہ دہشت گرد ہے، جبکہ بموں اور گولیوں کو کھلونے کی طرح جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہی وہ نفرت اور جھوٹ ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں بھری، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رحم، کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میری فلائٹ اور میں فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ میرے چہرے پر ڈر و خوف اور افسردگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں دل میں سوچتی رہی، شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سفر کے اختتام پر ساحلی علاقے مغربی کنارے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسرائیلی فورس نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے ننگا ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جبکہ حیرانگی کی بات یہ ہے، ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کے صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے ساری زندگی جن کے حق میں آواز بلند کی، ان کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین کے مغربی کنارے میں داخل ہوئے۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لیا تھا، اور محرم اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی سے ٹھٹرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ایک تنگ گلی کی طرف لے گئے۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا وہ تھا کہ فلسطینی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب میں زندہ نہیں بچ سکتی، پتہ نہیں کتنے لوگ میرا ریپ کر کے اور اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی۔ کئی منٹ تک میں خاموشی سے اور کانپتے جسم کے ساتھ کھڑی رہی۔ خاتون الماری میں کچھ تلاشی کرتے ہوئے مسلسل میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا شاید وہ چھری یا کوئی دوسرا آلہ قتل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے الماری سے کوٹ کے حجاب اور ٹوپی نکال کر میری طرف کی اور مجھے اشارے سے کہنے لگی اسے پہن لو۔ یہ منظر دیکھ کر میں کس قدر حیران ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی خاتون انتہائی شفیق اور محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور گرما گرم چائے 2 منٹ میں تیار کر کے لائی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا خواب ہے۔ کیا یہ وہی ظالم اور شفاق لوگ ہیں؟ اور میرے خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چائے پینے کے بعد وہ خاتون مجھے اس گلی میں چھوڑ کر آئی جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے انتہائی گرم جوشی سے بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے عربی اور اس کو انگریزی زبان کی سمجھ نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل پگھلنے لگا۔ میں شدید غضب کا شکار تھی۔ جن لوگوں کی میں ساری زندگی سپورٹ کرتی رہی، انہوں نے مجھے ننگا کیا، اور جن سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی، انہوں نے میرے جسم کو ننگا ہونے سے بچا لیا، میری بہترین مہمان نوازی کی، اور بنا کوئی لفظ کہے وہ محبت دی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سخاوت اور فیاضی کی ایک زندہ اور بہترین مثال تھی۔ پھر میں ان کے درمیان کافی دیر رہی، ان کی عادات کا بغور مشاہدہ کیا۔ رفتہ رفتہ میرا دل اسلام اور مسلمانوں کی محبت سے بھرنے لگا۔
بالآخر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔